کلام اللہ کے اعزاز کی تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ادارے میں کئی سال کی محنت سے اللہ کے پاک کلام کو اپنے سینوں میں اتارا ہے، اور یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کتاب کو صرف اسی امت کے افراد نے اپنے سینوں میں جمع کیا اور اسے محفوظ کیا ہے، اور جو سینے اللہ کے پاک کلام کو جمع کر لیتے ہیں اور ان کو محفوظ رکھتے ہیں، جیسے آج یہاں ہم ان کے اکرام کی تقریب میں جمع ہوئے ہیں، ایسے ہی ایک دن حشر کے میدان میں بھی ان سب کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہونے والی ہے کہ جب اللہ رب العالمین ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے حافظ قرآن کو بلائیں گے، جب قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرنے والا اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اسی کے ساتھ قرآن بھی ایک مجسم شکل میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ سے درخواست کرے گا، یا رب حلی، کہ اے اللہ آج مجھے حفظ کرنے والے اس حافظ کو لباس پہنا دے، فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكِرَامَ، تو اللہ رب العالمین اس حافظ کے سر پہ ایک بڑا عزت والا تاج سجا دیں گے۔ قرآن دوبارہ درخواست کرے گا، یا رب زد، کہ اے اللہ اسے مزید اکرام سے نواز دے۔ اللہ اس حافظ کو ایک بڑا ہی عزت والا لباس بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین اسی تقریب میں سب کے سامنے، جہاں اول سے آخر تک انسان بھی جمع ہوں گے، وہیں اللہ کے نبی بھی ہوں گے، وہیں ولی بھی اکٹھے ہوں گے، وہیں شہداء اور وہیں بزرگان برتر شخصیات بھی اکٹھی ہوں گی۔ اللہ ان سب کے سامنے قرآن کے حافظ کے دونوں ماں باپ کو بھی بلائے گا، اور اللہ کے حکم سے ماں اور باپ کو دونوں کو ایک ایک ایسا جوڑا پہنایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جوڑے کی قیمت ساری دنیا کے خزانے بھی نہیں بن سکتے۔ ماں باپ اتنا اکرام دیکھ کر، اتنا بڑا اعزاز دیکھ کر اللہ سے سوال کریں گے، فَبِمَا قُسِينَ الْيَوْمِ، کہ اللہ آج ہمیں ایسا لباس، اتنا قیمتی جوڑا اور ایسا اعزاز کیوں نصیب ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ دنیا میں تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا، اس کے بدلے آج یہ تمہیں اعزاز مل رہا ہے۔ آج انہی بچوں کے اعزاز میں ہم سب یہاں جمع ہیں کہ جنہوں نے کوئی 1.5 سال میں، کوئی 2 سال میں، کوئی 2.5 سال میں یہاں پڑھ کر، دن رات محنت کر کے، روزانہ 8 گھنٹے صرف کر کے آج مکمل قرآن کے حافظ بن چکے ہیں۔ بیت السلام اکیڈمی کے بچے جو یہاں آپ کے سامنے آج جمع ہیں، یہ شہر بھر میں مختلف مقامات پر مختلف کلاسوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیت السلام اکیڈمی آج سے 3 سال پہلے قائم ہوئی تھی، اور آج شہر کے مختلف معروف مقامات پر، سینٹرل ٹاؤن میں، پیپلز کالونی میں، کوئی گرجات میں، شہین آباد میں، سیالکوٹ روڈ پر، شارجہ سٹی میں 14 کلاسیں مختلف جگہوں پہ اللہ کے فضل و کرم سے کام کر رہی ہیں، جن میں 300 کے قریب بچے سارا دن اللہ کا کلام حفظ کرتے رہتے ہیں۔ 25 سے 30 اساتذہ کا عملہ ہے جو قرآن بھی حفظ کرواتے ہیں اور آخر میں بچوں کو اسکول کی کلاسز بھی پڑھاتے ہیں۔ اس طرح صبح 7:30 سے عصر 4 بجے تک یہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا جاری رہتا ہے، اور آج یہ 3را سالانہ جلسہ جو یہاں منعقد ہو رہا ہے، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے 44 بچے ہیں جو سند
فراغت حاصل کرنے والے، ان میں سے 33 بچے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اور 11 بچے ہیں جنہوں نے اسی اکیڈمی میں قرآن حفظ کرنے کے بعد تجوید اور قرات مکمل کی ہے، اور آج وہ فن تجوید اور قرات کی سند لینے والے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جیسے ان بچوں کے لیے اس کلام کو مقدس اور صدقہ جاریہ بنائے، ایسے ہی ان کے والدین کے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان سب کے عمر علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، بیت السلام اکیڈمی کیا ہے اور اس میں ہمارا ہدف اور طریقہ کار کیا ہے، صرف 2-3 منٹ میں آپ کو تعارف اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پیغام بھی دینا ہے کہ دیکھیے، یہ بچے جنہوں نے 2-2.5 سال میں قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ان بچوں نے 5ویں کلاس سے، کسی نے 6ٹھی کلاس سے اسکول بھی یہاں پڑھنا شروع کیا، کوئی 2 کلاسیں پڑھ کر، کوئی 3 کلاسیں پڑھ کر اپنی اسکول کی تعلیم بھی مکمل کرتا رہا، اور اس کے ساتھ وہ اللہ کا پورا کلام بھی حفظ کرتے یہاں سے فارغ ہونے والے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارا جو بچہ یہاں 2-2.5 سال میں پورا قرآن حفظ کرتا ہے، اس کی اسکول کی کلاسز بھی جاری رہتی ہیں، اس کے ساتھ 2-3 سال وہ شب و روز قرآن کے سائے میں اللہ کے گھر مسجد میں سارا دن گزارتا ہے۔ نمازوں کی تعلیم ہوتی ہے، عقیدے کی تربیت ہوتی ہے، اخلاق اسے سکھائے جاتے ہیں، طہارت کے مسائل اسے بتائے جاتے ہیں، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ایک مسلمان کا کیسا ہونا چاہیے وہ اسے 3 سال کی ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا غور کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑی تعداد کے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں، وہاں ہمارے بچے 5 کلاسیں مکمل کرنے کے بعد 3 سال میں صرف 3 اسکول کی کلاسیں مکمل کر پاتے ہیں، 6ٹھی 7ویں اور 8ویں۔ اس کے ساتھ قرآن حفظ کرنا اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں، اس کے ساتھ ان کو نمازوں کی تعلیم دینا کسی ادارے کا یہ ماٹو ہی نہیں، ان کے ساتھ ان کو عقیدہ سکھانا کسی ادارے اور اسکول کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے ساتھ بچوں کو نماز سکھانا، طہارت سکھانا، دعائیں سکھانا، کھانے کے آداب سکھانا، سونا جاگنا سکھانا، اٹھنا بیٹھنا سکھانا، بول چال سکھانا ایک مسلمان کی کیسے ہوتی ہے، کسی جگہ کسی اسکول کا یہ سب سے بڑا ہدف نہیں ہے۔ ہمارا بچہ 3 سال میں اسکول کی صرف اور صرف 3 کلاسیں مکمل کر پاتا ہے، اس کے ساتھ اسلامی تربیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ آپ ذرا دونوں کا موازنہ کیجئے کہ بیت السلام اکیڈمی میں 3 سال میں بچہ قرآن حفظ کر گیا، 3 کلاسیں اسکول کی مکمل کر گیا، اب مسلمان کا عقیدہ، نماز، اخلاق، طہارت، شب و روز کی دعائیں، آداب سب سیکھ گیا۔ 3 سال کے بعد یہ بچہ آگے 9th کلاس بھی شروع کر سکتا ہے، دینی تعلیم ہو وہ بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ بتائیے خسارے کا سودا کہاں ہے اور نفع کا سودا کہاں ہے؟ اس لیے میں آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، شہر کے مختلف مقامات پر اشتہار پر ایڈریس، عنوان، نمبر لکھے ہوئے کلاسوں کا وزٹ کیجئے، اپنے بچوں کے دنیا اور آخرت کے مستقبل کے حوالے سے غور کیجئے کہ آج ہم اگر 2-2.5 سال ان کو قرآن کی تربیت کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ کے گھر مسجد میں ان کو 2 سال کے لیے بیچ دیں، اور اس کے ساتھ ایک مسلمان کی تربیت کے لیے ہم 2-2.5 سال ان کو وقف کر دیں، تو انشاءاللہ یہ ساری زندگی قرآن کے حافظ بن کر اور باعمل مسلمان بن کر گزاریں گے، عقیدہ بھی سیکھیں گے اور اخلاق بھی سیکھیں گے۔ انشاءاللہ ہر طرف ہر جگہ یہ نفع ہی کا سودا ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، قرآن اس کی دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک حافظ قرآن کا اعزاز اور مقام اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے یہی فرمائیں گے، اقرأ ورتل کما کنت
ترتل فی الدنیا کہ آج بھی قرآن ویسے پڑھنا شروع کرو جیسے تم دنیا میں قرآن پڑھا کرتے. پہلی آیت کے ساتھ ہی تم نے جنت کے درجات اور سیڑھیاں چڑھتے چلے جانا ہے. پڑھتے چلے جاؤ, جنت کی منزلیں چڑھتے چلے جاؤ. قرآن مجید کی آیات کتنی؟ 6000 سے زیادہ قرآن کی آیات. اتنا بلند مقام ایک حافظ کو ملے گا, وہ پڑھتا جائے گا, جنت میں اوپر چڑھتا چلا جائے گا. فرمایا جہاں تمہاری آخری آیت مکمل ہوگی وہیں اللہ نے جنت میں بلندی پر تمہارا محل بنا کر رکھا ہوگا. اور اس محل میں اس کے پڑوسی اور ساتھی کون سے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, کہ جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے اللہ جنت میں اسے فرشتوں کا ساتھی بنائے گا, اور عام فرشتوں کا نہیں. جو بڑے ہی معزز, بڑے ہی مقدس اور محترم بلند مقام کے حامل فرشتے ہوں گے, اللہ ان کا ساتھ وہاں ایک حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں, یہ قرآن کے حافظ کے 2-4 فضائل تھے جو سرسری اور جلدی میں آپ کے سامنے بیان ہوئے. اس کے علاوہ بے شمار کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے جو فضائل بیان کیے. دیکھیے, ایک حدیث میں فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس, کہ اللہ کے لوگوں میں سے, دنیا کے انسانوں میں سے کچھ خاص لوگ ہیں جو اپنے ہیں. فرمایا وہ کون ہیں؟ اہل اللہ اہل القرآن و خاصۃ, جو قرآن والے ہیں وہ اللہ کے اپنے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں. یہ حافظ قرآن کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. میرے بھائیوں, جو انسان دنیا میں قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں بلندیاں پا جاتا ہے. قرآن کا یہ مقام ہے کہ جاندار تو دور کی چیز ہے, بے جان چیز جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے وہ انسانوں کی نظروں میں مقدس ہو جاتی ہے. ایک ورقہ سادہ ہو, گلیوں میں گرتا ہے, کوئی اسے اٹھاتا نہیں, لیکن اسی صفحے پر اگر کہیں قرآن لکھا ہوا دیکھ لے, ہر مسلمان اسے اٹھاتا ہے, چومتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے اور اسے بلند مقام پر رکھتا ہے. کوئی سیاہی جس کے ساتھ قرآن لکھ دیا جائے, اس سیاہی کو بھی انسان غلط جگہ پر گرنے نہیں دیتا بلکہ اس کا احترام کرتا ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ جس انسان کے سینے میں قرآن چلا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھیے درس کیا دیا. فرمایا جہاں لوگوں کا اجتماع ہو, بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوں, اگر یہ دیکھنا ہو کہ امام کس کو بنایا جائے اور سب سے آگے کس کو کیا جائے, اس کا میرٹ میں تمہیں بتاتا ہوں. فرمایا یقوم القوم اقرأهم لکتاب اللہ, لوگوں کا امام وہ بنے گا جو قرآن کا بڑا قاری اور حافظ ہوتا ہے, قرآن کے ساتھ فیصلے ہوتے. یہ دنیا کی بات ہے, اور آخرت میں آگے وہاں بھی حافظ قرآن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احد کے مقام پر کئی صحابہ شہید ہو گئے, قبریں اکٹھی کھودی گئیں, ایک ایک قبر میں کئی کئی صحابہ کو دفن کیا جانے لگا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں میں اکٹھے صحابہ کو دفن کرنے لگے ہو, ایسے کرو کہ سب سے آگے اس کو رکھنا ہے جو قرآن کو زیادہ حفظ کرنے والا ہے, کہ یہ ان کا نمائندہ اور پیش رو بنے گا. یہ قرآن کا اعزاز اور برکت ہے کہ اسے دنیا میں بھی امامت ملتی ہے اور آخرت میں بھی امامت ملتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, کہ اللہ اس کتاب کی بدولت لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. ہمارے آج کے معزز مہمان محترم علامہ اسلام لاہی ظہیر صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں. ان کے ساتھ ہی بیت اسلام اکیڈمی کے چیئرمین اور بانی
حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر حافظ عابد الہی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ جتنے بھی معزز مہمان آئے ہیں میں سب سے درخواست کروں گا کہ آگے اس طرف تشریف لے آئیں. آگے جگہ یہاں کا باقی ہے. آگے سے آپ سب ادھر آتے ہیں, ادھر آ جائیں, تشریف لیں, کوئی بات ادھر آئے, سارے ساتھی ادھر تشریف لے آئیں. آگے جگہ موجود ہے. سارے معزز مہمان آگے تشریف لے آئے. تمام بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھتے ہیں. سب کے لیے باہر سکرینوں کا انتظام کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہر جگہ بیٹھ کر آپ محترم مہمان کی گفتگو اور ان کی تقریر سے انشاءاللہ استفادہ کر سکیں گے. تمام بھائی اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. آگے اندر ہال میں جگہ نہیں ہے, باہر ہی بیٹھیے, آرام سے سکون سے اللہ کے گھر میں تشریف رکھیے. ابھی انشاءاللہ ہم محترم علامہ ابتسام صاحب کا خطاب شروع کرنے والے ہیں. اس سے پہلے پرسکون ہو کر تمام بھائی اپنی جگہ تشریف رکھیے. شور شرابہ اور آوازیں ان کو بند کیجیے. انشاءاللہ ابھی حضرت علامہ صاحب کی گفتگو اور تقریر شروع ہونے والی ہے. محترم بھائیو, جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا تھا کہ آج کی یہ تقریب ہماری بیت السلام اکیڈمی سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے 33 بچوں کے اعزاز میں منعقد ہو رہی ہے. تو ابھی ہم تقریر سے قبل محترم علامہ صاحب اور محترم حافظ عابد الہی صاحب کے ہاتھوں بچوں کو سندیں اور انعامات دلوائیں گے. بچوں کی حوصلہ افزائی کی یہ تقریب ہے. سارے حضرات ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے جو ہمارے ہی بچوں جیسے ہیں. ہمارے گھروں میں ہماری اولادیں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے محلے میں ایسے ہی بچے ہیں. لیکن ذرا ان کو دیکھیے کہ جنہوں نے بڑی اللہ کی توفیق کے بعد ہمت اور محنت کے ساتھ قرآن حفظ کیا ہے, اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں یہ پورے قرآن کے حافظ ہیں, جو حفظ کرنے کے بعد رمضان میں قرآن کی منزلیں بھی سنا چکے ہیں, اس کے بعد دہرائیاں بھی کر چکے ہیں. اور آج انشاءاللہ ان کو ہم یہ سندیں اور انعامات دینے والے ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں بھی ایک شوق پیدا ہوگا, ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہوگا. اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کا یہ ان کو دیکھ کر اپنے اندر جذبے سے ہم بھی اپنی اولادوں کو قرآن کے راستے پر ڈال دیں, اللہ کے گھر میں قرآن کلاس میں ان کو بٹھا دیں. اور انشاءاللہ جیسے ان بچوں نے محنت کی ہے, جیسے ان بچوں نے چند سال شب و روز لگا کر اللہ کا پاک کلام حفظ کیا ہے اور یہ اعزاز حاصل کیا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی یہ انشاءاللہ اعزاز حاصل کریں گے. تو ابھی میں محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور بیت السلام اکیڈمی کے بانی حافظ عابد الہی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ابھی انشاءاللہ ہمارے سامنے